صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام القاسم عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة وأما الباطنة فالعقول. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، خمسہ زنبیہ کی 5ویں مجلس ہے آج اور آخری مجلس ہے. ان 5 روزہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ اسلام دین عقل. اسلام نے جو بے عقل لوگ ہیں، جو بے شعور لوگ ہیں، ان کو مخاطب نہیں کیا. قرآن مجید نے جن کو مخاطب کیا وہ اولو الالباب ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، صاحبان عقل لوگ ہیں. جیسا کہ اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر 2 حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی. حجت ظاہری کے طور کے اوپر رسول ہیں، انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں، اور حجت باطنی جس حجت کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ حجت عقل ہے. یعنی بہت سے امور ہماری عقل ہم کو بتاتی ہے. بس چیزوں کو دہرائیں گے نہیں ورنہ بہت وقت نکل جائے گا. مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آج جو چیز بیان کرنا وہ یہ کہ ہم کو اللہ نے، خدا نے اور ہمارے ائمہ نے ہم کو دعوت دی ہے تفکر کی، تعقل کی. انسان سوچے تو ایسے کون سے امور ہیں جو ہمارے تعقل کرنے میں، ہم کو فکر کرنے میں ہمارے لیے موانع ہیں، یعنی ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن میں صرف اختصار کے طور پر 4 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو رکاوٹ ہے ہمارے لیے صحیح فکر کرنے میں. کہ انسان کے پاس اگر 4 چیزیں ہوں اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے تو صحیح فکر نہیں کر سکتا، صحیح تعقل نہیں کر سکتا، صحیح تفکر نہیں کر سکتا. سب سے پہلا جو معنی ہے، رکاوٹ ہے انسان کو صحیح فکر کرنے میں، وہ اس کا جہل ہے. لیکن جہل پر یہاں پر یہ کیونکہ ہم نے تفکر کی تعریف میں یہی چیز بیان کی کہ تفکر کہتے ہی ہیں کہ معلوم سے مجہول کی طرف جانا. یعنی جو علم منطق ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان معلوم سے مجہول کی طرف سیر کرتا ہے. یعنی انسان کو پہلے کچھ آئیڈیا ہو. ایک انسان کو نہیں پتا تھا جہاز کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اتنا معلوم تھا کہ پرندے پرواز کرتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، تو اس کو ایک چیز ایٹ لیسٹ معلوم تھی. اور اس کے بعد اس نے معلوم سے مجہول کی طرف کہ انسانوں کو کیسے ہوا میں اڑایا جائے، کہ ایسی کون سی چیز ایجاد کی جائے کہ انسان ہوا میں اڑنے لگے. تو جو رائٹ برادرز نے جو آئیڈیا لیا جہاز کا وہ چڑیوں سے لیا، برڈ سے لیا.
تو ایک معلوم سے مجہول، یعنی انسان تفکر کرتا، مچھلی کو دیکھا تو ایسا کیا کیا جائے کہ انسان بھی تیرنے لگے، ایسے کیا کیا جائے کہ انسان بھی آسمان پہ جانے لگے، تو معلوم سے مجہول۔ لیکن تو پہلا معنی کیا ہے؟ جہالت۔ لیکن یہاں پر جہالت یہ جہالت نہیں کہ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر مراد جہل مرکب ہے۔ یعنی جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ایک جہالت ہے، جہالت ہونا خطرناک نہیں ہے۔ اگر انسان جاہل ہو، تفکر تعقل کہتے ہی ہے کہ انسان معلوم سے مجہول کی طرف جائے، لیکن جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ جہل مرکب یہ کہ انسان کو نہیں معلوم ہو کہ اسے نہیں پتا، انسان کو نہیں پتا ہے کہ اسے نہیں پتا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اسے نہیں پتا ہے۔ اب یہاں پر میں مثال دینا چاہوں گا دین کی، دین کے معاملے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ اکثر لوگ جہل مرکب کا شکار ہیں۔ جہل مرکب، اکثر لوگ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہل مرکب کا شکار ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کو نہیں پتا۔ بھائی دیکھیں، سامنے کی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ دین نے سب سے پہلے آپ سے نماز کو طلب کیا۔ نماز سے پہلے ہم کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے۔ تو ہم نے، بہت سے لوگ ایسے ان کو نہیں پتا کہ ہمیں تیمم کرنا نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ بھائی جس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ اس کو وضو کرنا نہیں آتا، جس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ اسے غسل کرنا نہیں آتا، جس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ اسے نماز پڑھنا نہیں آتی، تو پتہ لگائے گا وہ۔ لیکن جہل مرکب کیا ہے؟ کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے نہیں پتا۔ اس نے چند چیزوں کو مسجد میں، امام بارگاہوں میں دیکھ لیا کہ لوگ ایسے ہاتھ دھوتے ہیں، اس نے دھونا شروع کر دیا۔ دیکھیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک فتوے کو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ کا حکم کہ وضو کیا جائے، کیسے وضو کیا جائے، کیا فتویٰ یہاں پر، ہاتھ کہاں سے دھویا جائے، چہرہ کیسے دھلا جائے، یہ اب ہم 4 طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یا ہم نجف جائیں یا تہران جائیں، نجف میں آیت اللہ سستانی کے سامنے زانو ادب طے کریں، ان سے فیس ٹو فیس بات کریں اور ان کا فتویٰ معلوم کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں تو اپروچ نہیں ہے، ہر آدمی نہیں جا سکتا، اور جا بھی سکتا ہے تو ہر ایک کو اجازت نہیں کہ جا کے ان سے ڈائریکٹ پوچھے، اتنا وقت کس کے پاس ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس انسان مجتہد سے اس فتوے کو پوچھے، طریقے کو پوچھے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہی دیں، 2 عادلوں سے معلوم کرے کہ آپ کا وضو صحیح ہے، آپ کا طریقہ صحیح ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ ایک جو ایسا عالم ہو، ایسا جانکار ہو جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، جیسے مولانا لوگ، ایک مولانا سے آپ جا کے پوچھیں، دیکھیں میرا وضو چیک کر لیجئے، مجھے وضو کرنا نہیں آتا۔ چوتھا طریقہ توضیح المسائل ہے۔ یہ میں نے کیوں توضیح المسائل، یعنی وہ بک جو مراجع کرام کی طرف سے ان کے دفتر سے چاپ کی جاتی ہے، چھپتی ہے، جس کو پڑھ کے ہم اپنے اعمال کو، اپنی عادتوں کو، اپنی عبادتوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ابھی ان میں کوئی 4 چیزیں بھی انسان نہیں کر رہا ہے، تو اب بتائیے کہ اس کے اوپر کوئی نزول ہوگا کسی چیز کا، کوئی ملائکہ نازل ہوں گے اس کے اوپر؟ اب انسان کر رہا ہے، نہ کسی کبھی مولانا سے پوچھا، نہ کبھی کتاب میں پڑھا، ایک چیز انسان انجام دے رہا ہے، بس وضو کر رہا ہے، کچھ چیزیں کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے، یہ بہت خطرناک ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا۔ تو لہٰذا اللہ کے واسطے تو پہلا کیا ہے؟ تعقل میں جو رکاوٹ ہے وہ انسان کا جہل ہے۔ اب دیکھیں، انسان جو تعقل کرتا ہے، واقعاً تعقل کرنے میں انسان کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صحابی ہیں، آنے والا آتا، یا رسول اللہ جب بھی میں بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، کوئی ویاپار کرنا چاہتا ہوں، مجھے گھاٹا ہو جاتا ہے، جب بھی میں بزنس کرتا ہوں گھاٹا ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو، آج کے بعد جب بھی تم کوئی تجارت کرنا چاہو، کسی چیز کا کاروبار کرنا چاہو اور شروع کرنا چاہو، تو 3 دن کی مہلت مانگ لینا، اور یہ شرط رکھنا کہ جب بھی قرارداد باندھی جائے گی، ایگریمنٹ کیا جائے گا، 3 دن کے بعد اس کے اندر یہ شرط رکھ دینا کہ تم کو فسخ کرنے کی اجازت ہے۔ فسخ یعنی کیا؟ کہ ہم اس کو ایگریمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر 3 دن کے بعد چوتھا دن لگ جائے تب پھر ایگریمنٹ کر لینا، یعنی کوئی بھی ایگریمنٹ جب تم کرنا تو اس میں 3 دن کی مہلت ضرور لے لینا۔ نہیں اگر آج کی ڈیٹ میں 5 ستمبر کو ہو رہا ہے ایگریمنٹ، تو آج ہی ڈن نہ کرنا، 3 دن کی اور مہلت لے لینا کہ 3 دن کے اندر اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم آپ کی بات کو، اس ایگریمنٹ کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے اگزامپل دیا، مثال دی کہ کم سے کم انسان کو
کتے جیسا ہونا چاہیے. کتے کے سامنے جب کوئی غذا ڈالی جاتی ہے، جب کوئی کھانا ڈالا جاتا ہے تو پہلے وہ استشمام کرتا ہے. کتا ڈائریکٹ کھانے کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، پہلے سونگتا ہے، دیکھتا ہے اس کے لیے فائدے مند ہے نقصان مند ہے. تو رسول نے فرمایا کیا انسان ایک کتے سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو آج کے بعد جب بھی کوئی قرارداد کرنا، کوئی بزنس شروع کرنا، کوئی بھی دکان کھولنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو پہلے 3 دن کی مہلت لے لینا، تب تمہارا گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ تعقل اگر انسان کرے تو بہت سے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے. اور اگر انسان عقل سے کام لے تو بہت سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں. منیسوٹا کے اندر امریکہ میں ایک آدمی تھا، بوڑھا ہو گیا تھا. ہر سال اپنے فارم میں جو ہے وہ کھیتی کرتا تھا، ہر سال اپنے کھیت کے اندر وہ آلو بویا کرتا تھا. اور وہ بوڑھا ہو چلا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس سے چھوٹا تھا، جوان تھا، لیکن بہرحال اس سے عمر بہت چھوٹا تھا. تو اس کا بیٹا تھا، وہ کسی وجہ سے اس کو جیل ہو گئی. اب یہ بوڑھے کو آلو بونا تھا، اس کا کھیت پڑا ہوا تھا، کیا کریں کیا کریں. اب اس لائق نہیں تھا کہ کھیت کو کیسے جوتا جائے، کیسے اس کو پلک کیا جائے، کھیت کو کیسے جوتا جائے. تو اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹا یہ کھیت کی بوائی کا وقت ہے، میں آلو بونا چاہتا ہوں، تو ماں بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ہو سکتا، اور تم جیل کے اندر ہو. تو اس بیٹے نے ٹیلی گرام میں لکھا کہ بابا ایسا ہرگز مت کیجئے گا، کیونکہ میں نے کھیت کے اندر اسلحہ چھپا رکھا ہے، کھیت کے اندر ہم نے کچھ ہتھیاروں کو چھپا رکھا ہے. اب یہ ٹیلی گرام جیسے اس کے پاس پہنچتا ہے، دوسرے دن 12 لوگ آ جاتے ہیں، پورے کھیت کو کھود ڈالتے ہیں. اب یہ گھبرا کر دوسرا خط لکھتا ہے، بیٹا کیا ہو گیا، تم نے کیا کہہ دیا، میں کچھ سمجھا نہیں. تب اس نے پھر جواب دیا کہ بابا جیل میں رہ کر میں یہی ایک کام کر سکتا تھا، اب جائیے آپ آلو کو بوئیے، وہاں جا کر جائیے، جا کے آلو کو بوئیے، آپ کھیت جت گیا، آپ کا کھد چکا ہے کھیت پورا. تو انسان اگر تعقل کرے تو سانپ بھی مر جاتی ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی ہے. تو پہلا معنی کیا ہے؟ جہالت انسان کی، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا. یہ بہت خطرناک ہے، چاہے دین کے معاملے میں ہو انسان، اور چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ. جب انسان کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا ہے تو انسان زانو ادب طے کرے گا، کسی کے سامنے جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا اس کے پاس جائے گا. جب انسان یہ سمجھ لے گا مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب پتا ہے، تو انسان ہمیشہ دھوکہ کھائے گا. یہ پہلا معنی تھا، پہلی رکاوٹ تھی. دوسری رکاوٹ جو تعقل کے اندر ہے، تفکر کے اندر، بہت جلدی وقت کے اندر تمام کروں گا، وہ انسان کی غفلت ہے. جب انسان غفلت کے اندر، غفلت کا سبب جو بھی ہو، اس کی فیملی ہو، اس کا مال ہو، کہ انسان غفلت کا شکار ہے. دیکھیے واقعا انسان سب پلاننگ کرتا ہے، ساری پلاننگ کرتا ہے، یہ ہوگا بچہ یہ اسکول میں پڑھے گا، مونٹیسری میں جائے گا، 5th یہاں سے کرے گا، 8 یہاں سے کرے گا، ہائی اسکول یہاں سے کرے گا، انٹر یہاں سے کرے گا، اس لڑکی سے شادی کرے گا، فلاں بزنس سیٹ ہوگا. اس پوری لسٹ کے اندر اگر بیٹے کو موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوتا. دنیا دھوکہ دے سکتی ہے لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے. ہماری پوری پلاننگ میں، بہت معذرت کے ساتھ لیکن حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے، پوری پلاننگ میں کہیں بھی موت کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا. واقعا میں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعا کبھی آ جائے موت، آمادہ ہے، تیار ہیں. اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہمارے سامنے، ہمیشہ تیار ہیں. حساب کتاب درست ہے کیونکہ وہاں کے لیے بھی کر رہا ہے انسان. اگر وہاں بھی ہے تو پھر انسان ہمیشہ موت پر تیار رہے گا، اس کی لسٹ میں موت بھی رہے گی. تو انسان تعقل کرے، تفکر کرے، غفلت کا شکار نہ ہو. تو دوسرا سب سے بڑا معنی تعقل کے لیے اس کی غفلت ہے. میں بہت جلدی. اور تیسرا کیا ہے؟ تکبر، ایگو. جب انسان کے پاس ایگو ہوگا، تکبر ہوگا، آئی ایم بیٹر دین ادرس، آئی ایم ایوری تھنگ، آئی ہیو ایوری تھنگ، سو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی بڈی. وہ کسی سے نہیں پوچھے گا. یہ تکبر خود نہج بلاغہ کے اندر ہے، الاعجاب یمنع الازدیاد. عجب جو ہے وہ انسان کو زیادہ سے منع کر دیتا ہے. جب سب کچھ آپ کے پاس ہے، آئی نو ایوری تھنگ، آئی ہیو ایوری تھنگ، آئی ایم اے باس آف دس تھنگ، آئی ایم اے باس آف دس شہر، آئی ایم دس اینڈ دیٹ. یہ تکبر. اب دیکھیں عربی بہت وسیع زبان ہے، تکبر اور عجب میں فرق ہے. مولانا نجیب الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ الاعجاب یعنی عجب، یمنع الازدیاد. عجب انسان کو زیادہ سے منع کر دیتا. عجب کیا ہے اور تکبر کیا ہے؟ تکبر میں انسان کہتا ہے آئی ایم بیٹر دین یو، لیکن عجب میں انسان کونے میں بیٹھا ہے اور خود دل میں خوش ہو رہا ہوتا کہ میں سب سے بہتر ہوں.
یہ تکبر زیادہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. تکبر سے زیادہ خطرناک عجب ہے. تکبر میں تو انسان ظاہر بھی کرتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ. عجب میں انسان کہہ نہیں رہا ہے، خود دل میں اپنے کو تصور کیے بیٹھا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں. تو تعقل کرنے میں جس کے پاس عجب آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، وہ صحیح تفکر نہیں کر پائے گا، صحیح تعقل نہیں کر پائے گا. اور اس کے بعد جو چوتھا معنی ہے وہ اندھی تقلید. اندھی تقلید فارسی میں کہتے ہیں کڑکڑانے تقلید، تقلید کڑکڑانے، یعنی اندھوں والی تقلید. اور قرآن کی آیت ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ. جب رسول اللہ نے کہا کہ ان بتوں کیوں پوج رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو یونیورس کا پالنے والا ہے، کریٹر ہے اس دنیا کا، خالق مطلق ہے، قادر مطلق ہے. اس کی عبادت کرو، ایسے خالق کی عبادت کرو جس کو کسی نے خلق نہیں کیا. تو کہا کہ نہیں، ہم اسی دین کو مانیں گے جو دین ہم کو ہمارے والدین نے بتایا، ہمارے اماں ابا نے بتایا. ایک رسم چلی آ رہی ہے سرکار، میں اپنے ایک رسم ادا کروں کہ جب گرمی آنے والی ہوتی تو لوگ مسجدوں میں لا کے گھڑے رکھ دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو ٹھنڈا پانی ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی آپ کے دادا پردادا کے زمانے سے. اس وقت ہمارا گھڑا جو ہے وہ 120 روپے کا ہے، ہم گھڑا ہی رکھیں گے. میرے بھائی آپ اس کی تہ میں جائیے، اندھی تقلید مت کیجیے. آپ کے دادا جان جو مسجد میں مارچ کے مہینے میں گرمی آنے سے پہلے اپریل میں گھڑا رکھا کرتے تھے، وہ اس لیے گھڑا رکھتے تھے کہ اس زمانے میں فریج نہیں تھا. اب مسجد میں جب دو واٹر کولر لگے ہوئے ہیں تو گھڑا رکھنا کیا معنی رکھتا؟ اور ہر آدمی جناب 120 کا 140 کا لا کے 12-14 گھڑے ہر سال ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، گلی میں پھینکنا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقلید کڑکڑانے، اندھی تقلید کہ ہمارے اماں ابا کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ریزنیبل ریزن ہونا چاہیے، ایک ریزنیبل ریزن ہونا چاہیے. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اب یہاں کے اوپر جو اچھا وہ نہیں کہ یہاں پر میری مراد ہرگز مورل ویلیوز نہیں ہے، جو اسلامک اور مورل ویلیوز نہیں ہے میری مراد نہیں. یہاں پر جو اسلام کے جو رولز ہیں جو ہم کو بتائے گئے ہیں، ائمہ نے بتائے، تعلیم کی ہیں، وہ یہاں پہ مراد نہیں کہ یہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ والد آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، والدہ کے سامنے پیر پھیلا کے نہ بیٹھو. نہ، یہ تو مورل ویلیوز ہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پر جو تقلید، جو اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے وہ تقلید جو غیر عقلی ہے، ورنہ والدہ کا احترام کرنا ہے، بیوی کو شوہر کا احترام کرنا ہے. روایت میں ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو خداوند متعال بیویوں کو، زوجہ لوگوں کو حکم دیتا عورتوں کو اپنے شوہر کو سجدہ کرو، شوہر کو سجدہ کرو. اور شوہر کے بھی ادھر سے معاملہ ہے کہ اگر بیوی کی گھر کے کاموں میں مدد نہ، زیادہ خوش نہ ہو آپ لوگ، گھر کے کاموں میں مدد کرے تو اس کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ مولا علی جھاڑو دیتے تھے گھر کے اندر. ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. مولا علی باقاعدہ جھاڑو دیتے تھے، پہاڑ سے اس کے اندر اسکن کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، مشق کے اندر پانی لے کے آتے تھے کہ بی بی زہرا نہیں جا سکتی تھی. گھر کے اندر کنواں بھی ہوتا تھا بعض گھروں کے اندر. تو دونوں طرف سے معاملہ ہے. تو میرا مطلب جو اندھی تقلید ہے وہ بلا فائدے کی چلا آ رہا ہے، لہذا ہونا چاہیے. گھڑے رکھیں گے صاحب. ہمارے محلے کے اندر ایک صاحب تھے، ان کی نظر تھی کہ 15 شعبان کو نظر ہوتی تھی، ہر سال وہ پاؤ بھر حلوہ اضافہ کرتے تھے اپنی نظر کے اندر. نہیں اس سال اگر 1.25 کلو تو 1.5 کلو، پھر 1.25 کلو، بڑھتے جناب مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ 18-19 کلو حلوہ بننے لگا. اور وہ میٹھا حلوہ، اب سب ڈائبٹیز کے شکار ہے اکثر لوگ، پھینکنا پڑتا تھا ان کو. بھائی اس ٹائم جو حلوہ بنتا تھا لوگوں کے نہیں بنتا تھا، آج سے 40 سال پہلے نہیں بنتا تھا، لوگ واقعی شوق سے کھاتے تھے مولا کی نیاز. اب نہیں کھا رہا کوئی، کس نے کہا کہ یہ رسم کو باقی رکھو؟ تو 2-3 میں نے مثالیں دی کہ ایک رسم چلی آ رہی اندھی تقلید کی، کیونکہ دادا کرتے تھے لہٰذا ہم کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال موضوع تھا کہ اسلام دین عقل ہے، اسلام دین عقل ہے، لہذا عقل کا ساتھ دے اور تکبر کو چھوڑیں، جہل مرکب کو چھوڑیں، اس کے بعد جو اندھی تقلید کو چھوڑیں اور غفلت سے باہر نکل کر آئیں. تو انشاءاللہ
ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بس عزیزوں، زیادہ وقت ہو گیا اور ہونا بھی چاہیے، شب اربعین ہے، نہ جانے دنیا کے اندر کونے کونے سے آج کربلا میں لوگ موجود ہیں۔ کس لیے موجود ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کی یادگار منانے کے لیے جو امام نے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں پیش کی تھی۔ دنیا کے اندر اس سے بڑے بڑے حادثے ہوئے، اس سے بڑے بڑے حادثے ہوئے، اور 72 تو نہیں لیکن ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہیروشیما ناگاساکی آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی ناگاساکی کا واقعہ آتا ہے وہ 2 منٹ کے لیے لوگ چپ ہو جاتے ہیں بس۔ اور گاندھی جی، ہمارے یہاں جو گاندھی جی کو گولی لگی تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار وہ 31 جنوری 2 اکتوبر کو ان کی ولادت ہے، 2 منٹ کے لیے اسکولوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گاندھی جی کو وہ ہندی میں کہیں تو محمد علی صاحب سمجھ جائیں گے، شردھانجلی ارپت کی جاتی ہے، شردھانجلی ارپت کی جاتی ہے گاندھی جی کو، یعنی ان کو تعزیت پیش کی جاتی ہے 2 منٹ۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن اللہ اکبر، امام علی مقام نے جو قربانی دی کہ آج تک جو ہے دنیا جو ہے اس کا جواب نہیں لا سکی۔ ابھی دکھا رہا منٹ کے اوپر، یعنی اتنی فلائٹیں جو نجف سے اڑ رہی ہیں، ایک ریکارڈ ہے اپنے آپ میں، ایک ریکارڈ ہے اپنے آپ میں۔ یہ کون ہے؟ کون سی محبت ہے جو سب کو لیے جا رہی کربلا کی طرف؟ یہ بس امام کی قربانی جو تھی وہ کسی، میں نے کل بھی عرض کیا کہ کسی فرقے کے لیے نہیں تھی، کسی ذات، کسی مذہب کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے تھی۔ جو کچھ تھا امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے قربان کر دیا۔ لہٰذا آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امام کا غم اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے، بلکہ غم ٹھنڈا ہونے کے بجائے، پھیکا ہونے کے بجائے روز بروز اس کے اندر جو ہے اس کے ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر اور پررنگ ہوتا جا رہا ہے یہ غم۔ اللہ اکبر۔ بس یہ 40 ہے۔ کل کے مسائل میں نے عرض کیا کہ جناب جابر نے زیارت کی ہے، لیکن 4 میں آپ کے سامنے الوداع اختصار کے طور پر صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 4 وداع ایسی ہیں کہ جو بہت ہی دردناک ہیں۔ پہلی وداع، پہلی رخصت 28 رجب کو جب یہ مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا، اللہ اکبر، محلوں میں پردے پڑے ہوئے تھے، اماریاں سجائی جا رہی تھیں، علی اکبر موجود تھے، عباس موجود تھے، جو بھی بی بی سوار ہونا چاہتی تھی، کبھی علی اکبر سوار کرتے تھے، کبھی عباس سوار کرتے تھے، اور اس کے بعد اس طریقے سے بیبیاں سوار ہو رہی ہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی آرام کے ساتھ سب کو سوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حسین جب گئے ہیں نانا کی قبر کے اوپر تو یہی بیان کیا، نانا اب حسین جا رہا ہے، اب یہ حسین آپ کے مزار کے اوپر چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزیزوں، یہ پہلی رخصت تھی کہ روایت بتاتی ہے کہ مدینے کے جو بنی ہاشم کا محلہ تھا، اس کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ حسین جانتے تھے، ہر نکلنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنے وطن آنا نصیب ہوگا، لیکن اب جو زینب و ام کلثوم نکل رہی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، تو سب کو پتہ ہے کہ حسین جا تو رہے ہیں، عباس جا تو رہے ہیں، اونو محمد جا تو رہے ہیں، لیکن کسی مقصد کے تحت جا رہے ہیں، ایک قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جائیں گے تو، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے یہ پہلی رخصت ہے جو مدینے سے کربلا کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ لو عزیزو، دوسری رخصت کون سی ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی 10 محرم کی رخصت ہے کہ امام سے جناب زینب نے یہی کہا، اے بھیا حسین، اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ مرنے کی خواہش رکھتے ہی ہیں، آپ شہادت کے لیے جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہم بیبیوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم 2 رویاں صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ ہمارے درمیان سے نکل جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لو یہ حسین کی رخصت ہے کہ حسین اس طریقے سے بیبیاں گریا کر رہی تھی۔ جب حسین علیہ السلام نے سوال کر لیا، مولا حسین نے سوال کر لیا، اے زینب کیوں بے قرار ہو؟ کہا کہ بھیا حسین، آپ جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج نانا رسول خدا جا رہے ہیں، آج بابا علی مرتضیٰ جا رہے ہیں، آج ماں فاطمہ زہرا جا رہی ہیں، آج بھیا حسن مجتبیٰ رخصت ہو رہے ہیں۔ جب نانا کا انتقال ہوا، جب نانا کی وفات ہوئی تو والد صاحب موجود تھے، بابا علی مرتضیٰ موجود تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ موجود تھے۔ سر کے اوپر سرپرست تھا، کوئی مرد گھر کے اندر تھا، لیکن جب آج آپ جا رہے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ آج سب لوگ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. لو عزیزوں، اس طرح سے حسین رخصت ہوتے ہیں. بیویوں نے 2 رویا صفے بنا لی. اب حسین نکلنا چاہتے ہیں. کبھی ام لیلا کو دیکھا، اس کا علی اکبر شہید کیا گیا. کبھی رباب کو دیکھا، اس کا ششمایا شہید کیا گیا. کبھی ام فروا کو دیکھا، اس کے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا. جزاکم اللہ خیر جزا. یہ حسین کی دوسری رخصت ہے. یہ حسین نکلے ہیں، لیکن اب حسین نہیں آئے ہیں، بلکہ حسین کا گھوڑا زلجنا آیا ہے. جب زلجنا آیا نا عزیزوں، تو سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک سوال کیا، یا جواد ہل سقی الابی ام قتلات شانہ. اے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا دے کہ میرا بابا کو وقت شہادت پانی ملا یا میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. میرے بابا کو وقت شہادت پانی ملا، یہ میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. حل سقیابی ام قتلات شانہ. لو عزیزو، حسین گئے ہیں، شہید ہو گئے. اب اس کے بعد تیسری رخصت وہ کون سی ہے؟ وہ تیسری رخصت 11 محرم کو ہے، جب یہ قافلہ اب یہ 11 محرم کو جا رہا ہے. بے کجاوا ہیں، محملے نہیں ہیں، بیویوں کے سروں کو پر چادر نہیں ہے. لو عزیزو، کس طریقے سے ظالموں نے کیا، اس قافلے کو ادھر سے لے کے چلے ملعون جدھر شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ سجاد نے بابا کی طرف دیکھا، بابا کی طرف دیکھا، اس کے بعد چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پھوپھی نے سوال کیا، اے بیٹا سجاد، تمہاری یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ کہا، پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی، ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا. میرے بابا کا لاشا اسی طرح بے گوڑے کفن پڑا ہوا ہے. میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. میں کس طرح سے اپنے بابا کو دفن کروں؟ یہ عزیزوں تیسری رخصت تھی. لو عزیزوں، یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف گیا. کوفے کے بعد شام کی منزلوں کو طے کیا. سارے مصائب کو میں نے چھوڑا. اب یہ کل کا دن ہے، یہ 40 کے دن یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے. 3 دن تک ماتم کیا، 3 دن تک گریہ کیا. اس کے بعد لو عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. جب قافلہ چلنے کی نوبت آئی تو جناب زینب نے اعلان کیا، تمام بیویاں اپنے ناقے کو سوار ہو جائیں. لو عزیزوں، تمام بیویاں اپنے ناقوں پر سوار ہو گئیں. لیکن دیکھا کہ ایک بیوی جو ہے کربلا میں بیٹھی بہن کر رہی ہیں. جناب زینب آتی ہے، اے بھابی رباب، کیا مدینے نہیں چلیے گا؟ رباب نے سر اٹھایا، اے زینب آپ کے اونو محمد مارے گئے. کہاں مارے گئے؟ کہا کہ آپ کا عباس شہید کیا گیا. ہاں شہید کیا گیا. آپ کا حسین شہید کیا گیا. کہا ہاں شہید کیا گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، سب شہید کیے گئے، لیکن جب آپ مدینے جائیں گی تو آپ کے شوہر زندہ ہیں. لیکن رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرے وارث کا لاشا یہ ہے، میرے حسین کی قبر یہ ہے، علی اصغر کی قبر یہ ہے. ایک 4 سالہ بچی تھی سکینہ جو زندان شام میں ہے. جناب زینب نے رباب کو سمجھا بجھا کر سوار کیا ہے. لو عزیزوں، یہ قافلہ جیسے جیسے مدینے پہنچ رہا ہے، جب جیسے ہی مدینے کی دیوار نظر آئی، جناب زینب ام کلثوم کا دل بھر آیا. جناب ام کلثوم نے کہا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات ولحزان جینا. اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں کو اوپر وارثوں کا سایہ موجود تھا. اب ہم اس حالت میں آ رہے ہیں کہ تمام لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، گودیاں اجڑ چکی ہیں، سروں سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ اللهم صل على محمد